الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. ابھی دو عظیم عبادتیں گزری ہیں، ایک تو حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. یہ دونوں ہی عظیم الشان عبادتیں ایک خاص سبق دیتی ہیں. اگر ان دونوں عبادتوں میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے اندر انسان کو اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے. حج کی پوری عبادت دیکھ لیں، قربانی کی عبادت دیکھ لیں. اس قربانی کی عبادت میں بھی اور حج کی عبادت میں بھی قربانی کو کیا بتایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کون سی سنت ہے؟ اپنے فرزند کو، اکلوتے فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. عقل میں آنے والی بات ہے. یا اللہ کیوں قربانی مانگ رہے ہیں آپ؟ اتنی تو محنتوں سے اور اتنی منتوں کے بعد، اتنی آرزو اور خواہشات اور اتنی دعاؤں کے بعد ایک بچہ ہوا، اور اس کے بعد اب وہ تھوڑا سا اس قابل ہوا کہ میرے مشن میں میرا ہاتھ بٹا سکے، اور اب میں اس کے گلے پر چھری پھیر دوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں کہا. یا رسول اللہ کیوں، کیا، کیسے؟ کچھ نہیں کیا. اللہ، یا اللہ کیوں ایسا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ یا اللہ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کوئی سوال نہیں. اور قربان ہونے والے اسماعیل نے بھی کوئی سوال نہیں کیا. یا بصفل معصومر سے تجدنی انشاءاللہ من الصابرین. وہاں بھی کوئی سوال نہیں ہے. ورنہ ہم جیسے اگر آج کا پڑھا لکھا اور اپنے آپ کو دانشور اور روشن خیال سمجھنے والا، تو یہ ہزاروں تعویلات ہوتی ان کے سامنے. ایک تعویل تو یہی ہوئی کہ بالکل براہ راست خواب میں نہیں، براہ راست حکم نہیں دیا گیا ہے، خواب میں بتایا گیا ہے، اور خواب کی بات تو خواب کی ہے. لیکن وہاں کوئی چونو چرا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر کیا اور کیوں کی گنجائش نہیں ہے. اور یہی شریعت کا مطلوب ہے، اور یہی بندگی کا اصل تقاضا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو اس کے اندر اب حکمتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصلحتیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، ایسا حکم کیوں ہے. آج کل چینلوں پر بیٹھ کر کے یہ بحثیں ہوتی ہیں. آج کل چینلوں پر بیٹھ کر کے یہ بحثیں ہوتی ہیں کہ جی یہ حکم کیوں ہے، اور ہمارے اسلامی اسکالر بیٹھ کر کے ان کا جواب دیتے ہیں. ارے سیدھی سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، بس ہے. تمہاری عقل میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمیں ہمارا عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ اس بات پر فیصلہ کر لو کہ محمد رسول اللہ کا پیغام سچا ہے یا نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس پر کر لو بحث. اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں. 1400 سال سے آج تک قرآن پاک کا چیلنج ہے، ایک آیت اس جیسی بنا کر کے دکھا دو. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں، اگر یہ انسان کا کلام ہے، تو تم ساری انسانیت مل کر کے اس جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھا دو. آج تک اس چیلنج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کس بات پر کریں بحث؟ لیکن احکام کی حکمتوں پر بحث ہوتی ہے، منہ کی کھانی پڑتی ہے.
منہ کی کھاتے ہیں، صحیح جواب نہیں دے پاتے ہیں، الل جلل بات کرتے ہیں، خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، پوری ملت اسلامیہ کو ذلیل کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کی بحثوں میں حصہ لینے کی؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کی بحثوں میں جانے کی؟ اسلام کے احکام پر بحثیں نہیں ہو سکتی کہ یہ کیوں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بس یوں ہے، اور اللہ کا حکم ہے یا نہیں اس پر بحث کر لو، اس پر کوئی بحث نہیں کرے گا۔ آج تک نہیں دیکھا ہوگا اس پر بحث کرنے کے لیے کوئی تیار ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ بحثیں اس پر ہوتی ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کیوں اور کیا کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کیوں اور کیا کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کبھی کیوں اور کیا نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سود کی حرمت کا اعلان ہوا، زبردست طریقے پر اگر نہیں مانو گے، سود لینا دینا نہیں چھوڑو گے، اگر سود لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو پوچھا نہیں، یا رسول اللہ یہ سود حرام کیوں ہے؟ ہم اپنا پیسہ دے رہے ہیں اس کو، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اچھا ایک سود تو وہ ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت میں کام آ کر کے قرض دے کر کے اس پر لیا جا رہا ہے، لیکن وہ قرض جو آدمی کی آمدنی بڑھانے کے لیے دیا جا رہا ہے، جس سے وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر رہا ہے، وہ کیوں حرام ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نہیں پوچھا۔ عقل، حالانکہ عقل یہ سوال کر سکتی تھی، اور اس سے بھی آگے چلے، سود کے راستے بند کیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کہا کہ کوئی گیہوں کو گیہوں سے کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچ سکتا، ایک کا گیہوں اچھا ہے ایک کا گیہوں خراب ہے، کمی زیادتی کے ساتھ نہیں بیچا جائے گا۔ عقل یہ سوال کر سکتی تھی، یا رسول اللہ میرے اچھے گیہوں ہیں، سامنے والے کے خراب گیہوں ہیں، کیوں پھر میں زیادہ نہیں لے سکتا، اپنے اچھے گیہوں کے بدلے میں خراب زیادہ کیوں نہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیوں کیا نہیں کیا؟ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو انسان کی عقل اس پر سوال کرتی ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اطاعت نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا ہے کہ یہاں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں کیوں اور کیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں اور کیا میں اگر پھنسیں گے تو پھر بہک جائیں گے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر چلے جائیں گے، اور جس پر چلنے کا حکم نہیں ہے، جس پر چلنے کی اجازت نہیں ہے، حکم نہیں اجازت نہیں ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلے جاؤ گے اگر کیوں کیا میں گھسے۔ لیکن آج تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے انسان، تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت سمجھدار ہو گیا ہوں، اب اس سمجھداری میں اسے ہر حکم میں چاہیے حکمت ہے، ایسا کیوں ہے جی، ایسا کیوں ہے جی، ایسا کس وجہ سے ہے جی، یہ حکم کیوں ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں کیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ بغاوت ہے۔ کیوں کیا ہے؟ بغاوت ہے۔ جب ہم نے حکم دے دیا تو اس کے آگے کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کیوں اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو مانو گے، اور اگر تمہاری عقل میں نہیں آیا تو نہیں مانو گے۔ تو یہ بندگی نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ اور بندگی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا اس پر سر تسلیم خم، بس اسے مان لینا ہے۔ کیوں کی بات وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں نہ ماننے کی گنجائش ہو، اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی گنجائش ہے، اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننے کی گنجائش ہے۔ جب گنجائش نہیں ہے تو کیوں کیا کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہ اس کیوں نے آ کر کے بہت ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس کیوں نے آ کر کے بہت ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور مشکل یہ ہے کہ چینلوں پر بیٹھ کر اس کیوں کا جواب دینے کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ اپنے آپ کو بھی ذلیل کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔
بات یہاں کیوں کیا کہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہے اس طریقے کی بات بند کر دیں، نہ سنیں اس کی بات کو۔ اسلام کا تو بس ایک ہی سبق ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دے اسے لے لو، اور جس سے وہ روک دیں اسے رک جاؤ۔ میرے وحدہ بات پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بعد حرام ہے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دے دیا اسے لے لو، اور جس سے انکار کر دیا اس سے رک جاؤ، یہ ہے بندگی۔ اور یہی سبق اس میں ہمیں قربانی کے اندر ملتا ہے، حج کے اندر ملتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا ثواب کتنا؟ 1,00,000 کے برابر۔ اب حکم دے دیا جی جاؤ یہاں سے چھوڑ کر کے اب مینا میں چلے جاؤ، 8 تاریخ ہو گئی، مینا میں چلے جاؤ، صبح ہی صبح کیا کرنا؟ کچھ نہیں کرنا، نمازیں وہیں جا کر کے پڑھنی۔ اب اگر کوئی کہے میں نہیں جا رہا ہوں وہاں پر، پھر حج قبول نہیں۔ کیا کچھ کام نہیں ہے؟ میدان میں وہاں جا کر کے خیمے لگے ان میں سو، اور بس 5 نمازیں جو یہاں پڑھتے وہاں پڑھو۔ عقل تو یہ پوچھتی ہے کہ 1,00,000 نمازیں ہم یہاں پڑھ سکتے تھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہاں حاصل کر سکتے تھے، لیکن ہم وہاں مینا میں جا کر کے کیوں پڑھیں وہاں میدان میں؟ اب مینا چھوڑ دو، 9 تاریخ آ گئی، عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، اور صرف وہاں گھسنا حج ہو گیا، ایسا نہیں وہاں جا کر کے کچھ کرنا۔ یہی میدان ہے، یہی میدان ہے، سارے سال وہاں پڑے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں، کچھ نہیں۔ اور اگر اسی مینا کے اندر لے جا کر کے بیمار کو صرف لے جا کر کے ڈال دیا، اس نے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، حج کی نیت سے احرام باندھا ہوا تھا، بس لے جا کر کے ڈال دیا، اب وہاں سے نکلا تو ایسا نکلا کہ جیسا ماں کے پیٹ سے صاف ہو کر کے آتا ہے۔ عقل تسلیم کرتی ہے نہیں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا تو ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن پورے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں کہیں کچھ نہیں ہے۔ جہاں روک دیا وہاں کیوں نہیں، جہاں کرنے کو کہا وہاں کیوں نہیں، عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ وحی الہی کی ضرورت وہی پڑتی ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی، جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دیتی۔ عقل کی ایک حد ہے، اس حد تک جواب دے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کا علم لامحدود ہے، تو اس لامحدود علم کے مطابق جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کی حکمتیں یہ محدود عقل کہاں سے تلاش کر لے گی؟ تلاش کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کا لامحدود علم اور اس کی عقل محدود۔ اب اس محدود عقل سے جب ہم اس کو توڑ کر کے دیکھیں گے تو یہ غلط جواب دے گا۔ 10 ڈیجٹ کا کیلکولیٹر ہوتا ہے، اگر اس میں 11 ہندسوں کا 11 نمبرات کا ہے، 11 نمبرات کا اگر اس میں آپ کوئی حساب لگائیں گے غلط جواب دے گا، یا کہہ دے گا میری اوقات سے باہر ہے، یا غلط جواب دے دے گا، 2 کام میں سے ایک کام کرے گا، ہے نا؟ تو اسی طریقے پر عقل بھی جب اللہ کے حکم کے اندر ہم اپنی عقل دوڑائیں گے تو یہ غلط جواب دے دے گی، یہ غلط جواب دے دے گی، اور یہ غلط جواب بھٹکا دے گا، یہ غلط جواب بھٹکا دے گا۔ لہذا اب وحی الہی کے بعد وحی الہی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ اور کتابوں کے بھیجنے کا سلسلہ؟ سب سے کہہ دیتے میری اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتے کہ اپنی عقل سے سوچو اور کس طرح میری بندگی کر سکتے ہو کرو۔ کوئی پانی میں کھڑا رہتا 40 سال تک، کوئی آگ پہ چلتا رہتا، کوئی گناہ کام کرتا رہتا، کوئی گناہ کام کرتا رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل پر نہیں چھوڑا، اسے عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہاری محدود عقل ہے، یہ تمہارے اچھے برے کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ تو صرف دنیا کے اندر تم اشرف المخلوق بن کے زندگی گزار سکو، اور دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مسخر کی ہیں
تم ہوا میں اڑو، پانی کو چلاؤ، بڑے سے بڑے جانور کو اپنے تابع کر لو، یہ عقل تو صرف اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں ساری مخلوقات کا مخدوم بنایا ہے، تو اس سے خدمت لینے کے لیے اس عقل کو استعمال کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عقل کا استعمال، اور وہ بھی اس مخلوق کے اندر گھس کر کے کرو گے، اپنی ذات کے اندر گھس کر کے کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو گے۔ اگر عقل کا استعمال کرو گے اللہ کے احکام کی حکمتیں ڈھونڈنے میں تو بھٹک جاؤ گے۔ تو ہم نے قربانی کر لی، ماشاءاللہ حج بھی کر لیا بہت سارے حضرات نے، اور قربانی کر کے اس کو گوشت کھا لیا اور ختم کر دیا اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، ان تمام اعمال سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ان تمام اعمال سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنا عظیم الشان سبق رکھا ہے۔ اگر اس سبق کو ہم یاد کر لیں کہ اللہ کے حکم کے آگے بس ہمیں سر تسلیم کم کرنا ہے۔ وہاں تو بیٹے کی قربانی کا مسئلہ تھا، وہاں تو بیٹے کی قربانی کا مسئلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان نہیں تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان نہیں تھے؟ مطلب یہ ہے جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، دونوں کے دونوں جب اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، تو آگے اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے پر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے کا جو نقشہ کھینچا، کہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قدم پیچھے ہٹ رہا ہو۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا مصلحت ہو سکتی ہے، کیوں اللہ یہ حکم دے سکتا ہے؟ ایک بار اللہ سے پوچھ لو۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا ہو میں نے کیا کھاتا ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے، ابھی تو میں نے دنیا دیکھی بھی نہیں، ابھی تو میری عمر بہت چھوٹی سی ہے، ابھی تو میں بالکل اپنے باپ کا کیا کہتے ہیں سہارا بننے کے لائق ہوا ہوں، آخر مجھے قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی مسئلہ نہیں۔ فلما اسلم، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور انہوں نے اطاعت کے لیے سر جھکا دیا۔ بس یہ سر جھکانا جو ہے یہی ہے اصل بندگی، اور اگر کیوں تلاش کیا جائے گا تو پھر وہ بندگی کے خلاف ہے، وہ بغاوت ہے، وہ بغاوت ہے۔ تو ہم یہ سبق حاصل کریں اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو سبق دیا ہے، ہمیں اب کیوں ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ بزرگوں، صرف کسی حکم میں جہاں اس پر چینلوں پر بحث ہوتی ہے صرف ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اپنے ہر کام کے اندر ہم روزانہ یہ تعبیر کر لیتے ہیں کہ یہ جو غلط کام ہے یہ تو اس وجہ سے ہوگا، لیکن میرا تو مقصد یہ نہیں۔ یہ تو اپنے بہت سارے کام صبح سے شام تک تعبیریں کر کر کے ہم ان کو صحیح سمجھ کر کے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، اس میں تعبیر کی گنجائش نہیں۔ جس طرح مصلحتیں ڈھونڈنے کی گنجائش نہیں، جس طرح حکمتیں ڈھونڈنے کی یہ تو اللہ نے اس لیے دیا ہو۔ یہ جو ٹخنوں سے نیچے پیجامہ کرے پھر پیڑ لٹکائے پھرتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ تو تکبر کی وجہ سے، ہمارے یہاں تو تکبر ہے نہیں، ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم تو فیشن کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر تو اس کے خلاف کرنے کو، اپنے ٹخنے سے اوپر پیجامہ اپنی پینٹ رکھنے کو باعث عار سمجھ رہا ہے تو یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے۔ تو صرف یہی نہیں کہ جن موضوعات پر چینلوں پر بیٹھ کر کے بحث ہوتی ہے اس میں کیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ احکام جن میں ہمارا دل ہمیں یہ دلاسا دے کر کے ہمیں روک دیتا ہے کہ یہ تو اس وجہ سے ہوگا اور میں اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ کام تو اس وجہ سے ہوگا اور میرا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تیرا مقصد کچھ بھی ہو بس وہ خلاف ہے، یہی سبق ہے اور یہی سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور یہی منشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہمیں نصیب کرے۔